وہ فرمایا کرتے تھے ما فی القرآن آیت احب الی، جن کے نام پہ آج شرک ہو رہا ہے ان کو قرآن کی آیت ہی وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شرک کرنے والوں کو بخشنا سمجھ آئے گی جناب؟ یہ تو مسئلہ توحید کو جتنا آدمی قریب سے دیکھے گا، اس کی اہمیت پہ غور کرے گا، اس کے ساتھ تعلق بنائے گا، تو پھر واقعتاً وہ کہے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، بہت ہی اہمیت والا ہے۔ جس جس جگہ کے اوپر اس مسئلے کا تذکرہ ہوگا وہ کہے گا کہ یہ آیات بھی مجھے کیا ہیں، بڑی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے ما فی القرآن آیت، یہ سنن ترمذی ہے اور 3037 نمبر اس کا نمبر ہے روایت کا۔ ما فی القرآن آیت احب الی من ھذہ الآیہ، کہتے تھے اللہ کی کتاب قرآن میں جو آیت مجھے علی کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی آیت ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ شرک کرنے والے کو میں نے بخشنا نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اس سے نیچے جس کو میں چاہوں گا اس کو میں کیا کر دوں گا، بخش دوں گا۔ سمجھ آئے گی؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دامن کو شرک سے کیا کر دیا تھا، پاک کر دیا تھا، تو وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ آیت اس حوالے سے بہت ہی محبوب ہے کہ اگر یہ چیز تو چونکہ ہمارے اندر ہے نہیں اور اس سے نیچے کچھ ہوا بھی صحیح تو اللہ کا وعدہ ہے میں جس کے لیے چاہوں گا اس کو میں کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اللہ ان کے لیے نہیں چاہے گا تو اور کس کے لیے چاہے گا؟ سمجھ آئے گی جناب؟ بس اب ذرا دیکھیے ایک اس کے اوپر ایک سوال ہے، اب وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ تو بڑی مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اب اس آیت میں تو ذکر ہے کہ سزا دے کر بھی اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو کیا کفر کو اللہ معاف کر دے گا؟ کیوں جی؟ یہ اب بات آپ بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں، سمجھ آئے گی؟ کیونکہ جو سیکولر طبقہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، وہ اکثر میں ان کو سن رہا ہوتا ہوں اور اس قسم کی وہ باتیں ظالم کر رہے ہوتے ہو، کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی شرک کے بارے میں قرآن نے کہا ہے جناب والا کہ اس کی بخشش نہیں ہے، تو باقی جو کفار ہیں جناب والا ان کے لیے اتنی سختی نہیں ہے، لہذا قرآن کہہ رہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ شرک کے ما سوا جو گناہ ہیں اس سے جناب والا اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا ان کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اب میں دوسری آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کفر کو بھی معاف نہیں کرنا، میں نے کفر کو بھی معاف پہلے میں آپ کو قرآن مجید سناتا ہوں، پھر اس کے اوپر عقلی دلائل بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ اسی سورۃ النساء میں آگے چل کر آ رہی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 168 ہے، اس میں اللہ رب العزت اسی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، توجہ ہے جی ذرا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا۔ یہ دیکھو نا قرآن مجید کا صرف ایک مقام تو نہیں ہے نا، وہ اہل شرک کے بارے میں ہے، اس کی خاص وجہ تھی، پس منظر تھا، وہ پس منظر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو۔ اب کفار کے بارے میں خاص آیت سن لیں، اللہ فرماتے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا۔ کفر کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا بھائی، توجہ سے سنیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَظَلَمُوا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، ظلم بھی کیا، خواہ وہ بڑا ظلم ہو جو شرک والا ہے۔ اللہ یہاں پر وہی مراد ہے، سمجھے کہ جنہوں نے کفر کیا، وَظَلَمُوا، اور ظلم کیا یعنی شرک کیا، اللہ فرماتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو معاف۔ اصل میں جو سیکولر طبقہ نا آپ کے ملک میں، وہ قادیانیت کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے نا شب روز بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اسلام کے دائرے کے اندر کیا کر دیا جائے، داخل کر دیا جائے، کہ وہ چونکہ توحید کو مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، قبریں نہیں پوجتے، چلو انہوں نے نبوت کو جاری مان رکھا ہے تو کفر ہے تو اس کو بھی قابل مغفرت جناب والا بنایا جائے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو یہ قرآن مجید کا مقام دیکھ لیجئے، اور بھی میں آیات عرض کرتا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا، وَظَلَمُوا، اور ظلم اختیار کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ کافروں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اللہ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائے گا۔
ہاں ایک راستہ دکھائے گا، کون سا؟ الا طریق جہنم، کون سا راستہ؟ جہنم۔ پھر عارضی مدت کے لیے نہیں، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا۔ دیکھ لیجیے یہ قرآن مجید کا مقام ہے جی۔ دوسرا اس مقام کو ذہن میں رکھ لیں، آپ کو یاد رہ جائے تو بڑی بات ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اسی سورۃ النساء کی اس آیت میں، فرمایا وہ چونکہ دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے اندر شرک ہے، شرک والوں کی بخشش نہیں ہے۔ یہاں پر ان کے کفر کا ذکر ہو رہا ہے، انہی کو اللہ بار بار خطاب کر رہے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اس انہی کا تذکرہ چل رہا ہے سارے کا سارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ نے ان کو معاف کرنا، بالکل یہ بات ذہن میں رکھ لیں، شرک کی بھی معافی نہیں، کفر کی بھی معافی نہیں، بالکل یہ دو مسئلے ایسے ہیں کنفرم ہے، بالکل سمجھ آئے گی جناب والا۔ ان سے نیچے کچھ ہوا تو اللہ رب العزت اس کو کیا کر دیں گے؟ جس کے لیے چاہیں گے اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے، سمجھ آئے گی جناب والا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شرک اور کفر کی قطعاً کوئی معافی نہیں ہے، سمجھ آئے گی؟ پہلے قرآن مجید سے سمجھ لیں۔ اور آیت آپ کے لیے عرض کروں، یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ دو باتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا اللہ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھلائے گا، ہاں ایک راستہ دکھلائے گا، الا طریقہ جہنم، وہ جہنم کا راستہ ہے، اور خالدین فیہا ابدا، کافر اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، سمجھ آئے گی جناب والا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید کا ایک اور مقام دیکھیے جی ذرا، یہ میں اکثر تلاوت بھی اس کی کرتا رہتا ہوں، دیکھیے ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، ان الذین، سورۃ البینہ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، دونوں طبقوں کا تذکرہ اکٹھا آ گیا، کافروں کا بھی اور مشرکوں کا بھی۔ سن لو وہ آیت جس میں دونوں کا اکٹھا صراحتاً ذکر ہے، ذکر اس میں بھی ہے، ظالموں سے مراد وہاں پر شرک کرنے والے ظالم ہے، سمجھ آئے گی، کہ جن کو ہمیشہ سزا ملے گی، باقی جو ظلم ہے وہ تو سزا کے بعد کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ آیت دیکھو، اس میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، دونوں اکٹھے آ گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور شرک کرنے والے، سمجھ آئے گی؟ آ گئی دونوں طبقے، کافر بھی اور مشرک بھی۔ فرمایا فی نار جہنم، فی نار جہنم، وہ جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ، کافر اور مشرک، میری مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ کافر اور مشرک ہے، سمجھ آئے گی؟ تو یہ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، ان کو اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید نے جس طرح ایک آیت میں فرمایا کہ اہل شرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید نے دوسرے مقام پر علیحدہ بھی فرمایا اور ملا کر بھی فرمایا کہ اہل کفر کے لیے بھی معافی کی کوئی گنجائش، یہ عقلی طور پر انشاءاللہ آپ کو کل سمجھائیں گے کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کفر کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ فرمایا جی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ سزا دے کر بھی نہیں معاف کرے گا اس بات کو، یہ کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور بخش دے گا ما دون ذالک، اس کو جو اس کے علاوہ ہے، سمجھے گی؟ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، یہاں پر یہ مراد ہے، کفر مراد نہیں ہے، کفر کا علیحدہ قرآن نے ذکر کر دیا ہے، یہاں پر اس سے مراد اس کے علاوہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ، سمجھے گی؟ وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، فقد افطرا اسمن عظیما، وہ بہت بڑا گناہ گھڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ گھڑ لیتا ہے۔
اللهم نعم عاجل عميت یا اللہ رب یا اللہ